بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کی حمد ہے، عالمین کے رب کی ثنا ہے، عالمین کے رب کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں، سر بسجود ہیں کہ جس کی کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہم بس کوشش کرتے چلے جاتے ہیں، حیران ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں. اگر یہ پیس دیکھ سکے گا یہاں تک کہ پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کائنات کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. بس ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، حیران ہوتے چلے جاتے ہیں، اور دل و دماغ ہمارے جسم کا ایک ایک روح کہنا شروع ہو جاتا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے آغاز کیا زمین سے، پھر ہم نے زمین کا جو چاند ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا. پھر ہم نے عرض کیا کہ زمین کے چاند کی ان باتوں کو سن کر اب حیران نہ ہو، ایسے تو کوئی 250-300 چاند ہیں اس کائنات میں. پھر ان میں سے کچھ چاندوں کی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ان کی کیا خصوصیات ہے. لیکن کل ہم نے یہاں ختم کیا، اور آج میں بہت میں حیران ہوں، پریشان ہوں. اگرچہ اس چیز کو 15-25 مرتبہ خود پڑھ چکا ہوں، خود تحقیق کے عمل میں رہا، لیکن پھر بھی میں جب اس کو بتانا جا رہا ہوں تو اس سے پہلے ہی میری حیرانگی کا عالم اپنے عروج پر ہے. کیونکہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابھی ہم نے جو نظام شمسی کے سب سے زیادہ بڑے یا حیرت انگیز چاند ہیں ان کے بارے میں تو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہی نہیں ہے، وہ تو ہم کل عرض کریں گے. تو ہم آج عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور میں تیزی سے اصل موضوع پر آتا ہوں. نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے، اس کا نام ہے جوپیٹر، آپ سب جانتے ہیں. اس کا ایک چاند ہے، اسے گینیمیڈ کہتے ہیں. یہ منظر میرے عقب میں اچانک تبدیل ہو گیا. گینیمیڈ جوپیٹر کا ایک چاند ہے. اب اس چاند کے اندر کیا ایک پوری دنیا بس رہی ہے، یہ آپ سنیں اور کہتے چلے جائیں اللہ اکبر، کہتے چلے جائیں الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارے ظاہر خیالی تصاویر کا سہارا ہے. اس میں کچھ ہم کبھی ناسا کی تصاویر لیتے ہیں، کچھ سب کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس ماحول میں لے جانے کے لیے. یہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا چاند ہے، اس سے بڑا چاند نہیں ہے سولر سسٹم میں. تو یہ کتنا بڑا ہے؟ یہ چاند اتنا بڑا ہے کہ سولر سسٹم کا پورا ایک پلانٹ جس کا نام مرکری ہے، اس پورے پلانٹ مرکری سے بڑا یہ ایک چاند ہے. جوپیٹر کے سینکڑوں چاند ہیں، ان میں سے ایک چاند پورے پلانٹ مرکری سے بڑا ہے. کیا یہی اس چاند کے بارے میں حیران کر دینے والی بات ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی حیران کر دینے والی بات نہیں. حیران کر دینے والی باتیں تو ابھی آ رہی ہیں. یہ چاند عجیب ہے. اس چاند کی جو اوپر کی سطح ہے یہ پوری کی پوری برف سے ڈھکی ہوئی ہے. یہ برفانی چاند ہے، یہاں برف ہی برف ہے. کیا یہ حیران کر دینے والی بات ہے کہ برف کا چاند ہے؟ نہیں، یہ حیران کر دینے والی بات نہیں ہے. حیران کی بات تو ابھی آ رہی ہے. سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ اس چاند میں برف کے نیچے انڈر گراؤنڈ باقاعدہ ایک پانی کا پورا سمندر ہے جو کہ بہتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی حیرانگی کی بات نہیں ہے. سائنسدان کہتے ہیں اس سمندر میں بہت پانی ہے. کتنا پانی ہے؟ اب آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس چاند کے برف کے نیچے جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس میں پوری زمین سے 2 گنا، کچھ سائنسدانوں کے مطابق پوری زمین سے 8 گنا زیادہ پانی موجود ہے اس ایک چاند کے برف کے نیچے انڈر واٹر. پوری زمین سے ملٹیپلائی بائی 8 پانی اکیلے یہاں پر ہے. اللہ اکبر. یعنی ہماری اتنی بڑی زمین، ہماری زمین کا اتنا بڑا حصہ 71% صرف پانی. نظام شمسی کے ایک سیارے کے ایک چاند میں پوری زمین کے پورے سمندروں کے پورے پانی کو ملا دیں تو اس ایک چاند کے زیر زمین اس سے 8 گنا زیادہ پانی ہے. اب اللہ اکبر کا مطلب زیادہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، یہ تو اس کی تخلیق ہے.
اگر آپ ابھی بھی حیران ہو گئے تو میں آپ سے کہوں گا اپنی حیرانی کو روکیے، حیرانی کا عمل ابھی بھی باقی ہے. اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہیے اور سنتے رہیے. یہ جو سمندر ہے جو برف کے نیچے ہے یہ بہت گہرا ہے. اور یہ کتنا گہرا ہے؟ ہماری زمین کا جو سب سے گہرا مقام ہے ماریانا ٹرنچ کہتے ہیں اسے. ماریانا ٹرنچ اتنا گہرا ہے کہ ہماری زمین کا سب سے اونچا مقام جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ پورے کا پورا ماریانا ٹرنچ کے اندر آ سکتا ہے. اتنا گہرا ہے وہ سمندر. ٹھیک ہے جی. تو ماریانا ٹرنچ جو زمین کا سب سے گہرا مقام ہے، جس سے زیادہ گہرا مقام ہے ہی نہیں زمین میں، وہ کتنے فٹ گہرا ہوگا؟ وہ ہے تقریباً 36,000 فٹ گہرا. ٹھیک ہے، 36,000 فٹ گہرا. اور اس چاند کے سمندر کی گہرائی کتنی ہے؟ 3,28,000 فٹ. 3,28,000 فٹ. وہ ماریانا ٹرنچ پتہ نہیں کہاں رہ گیا. 3,28,000. نہیں معلوم، سائنسدان کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس کے اندر زندگی ہو. لیکن اگر آپ یہ سب سن کے حیران ہو گئے تو میں پھر کہوں گا سلسلہ آگے بڑھائیے. اسی پلانٹ میں ایک جوپیٹر کی بات ہو رہی ہے ابھی، اسی پلانٹ میں ایک اور چاند ہے، یوروپا کہتے ہیں اسے. اس کا بھی کم و بیش یہی معاملہ ہے. بلکہ سب سے زیادہ اس جگہ کے بارے میں سائنسدان شک ظاہر کرتے ہیں کہ عجب نہیں کہ یہاں پر ایلینز رہتے ہوں، یہاں پر باقاعدہ زندگی ہو، یہاں پر باقاعدہ حیات ہو. اب جب میں نے سائنسدان سے یہ معصومانہ سوال پوچھا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہاں پر حیات ہو سکتی ہے، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہاں پر زندگی ہو سکتی ہے، تو سائنسدان نے مجھے بتایا کہ بھائی بڑا سادہ سا فارمولا ہے، پانی حیات ہے. یہاں پر پانی ہی اتنا ہے، یہاں بہت پانی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ زندگی ہو. سائنسدان نے فارمولا مجھے آج بتایا کہ کہیں زندگی دیکھنی ہے تو وہاں جہاں پانی وہاں زندگی. اس نے آج بتایا سورہ انبیاء آیت نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. پانی زندگی ہے. 1400 سال پہلے فارمولا قرآن کریم نے بتایا ہے. آگے کہا افلا یؤمنون، ہماری اس تخلیق کو نہیں مانتے. سو عجب نہیں یہاں پر پورا ایک جہان آباد ہو کسی اور مخلوق کا. سو بس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ جوپیٹر کے چاند بہت ٹھنڈے ہیں، جوپیٹر کے چاند پر بہت برف ہے، برفانی ماحول ہے. لیکن نہیں، بات یہ نہیں ہے اس لیے کہ جوپیٹر کا ایک چاند تھوڑی ہے. جوپیٹر کے تو بہت سارے چاند ہیں. یہ تو آپ نے ایک یا دو چاند کے بارے میں سنا ہے. اسی جوپیٹر کے کچھ چاند ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. کیا مطلب؟ بالکل اپوزٹ ہے. کیا مطلب؟ چلیں آئیے جوپیٹر کے اور ہمارے اس سلسلے کے آخری چاند کی داستان سنیے. داستان چاند، آخری چاند. عرض کروں جہاں جوپیٹر کے کچھ چاند میں یہ ماحول ہے کہ برف ہی برف ہے، وہیں اسی جوپیٹر کے کچھ چاند، جہاں اسی جوپیٹر کے کچھ چاند برفانی ہیں، وہیں اسی جوپیٹر کے کچھ چاند آتش فشانی ہیں. وہاں یہ منظر ہے، وہاں یہ عالم ہے، وہاں آگ لگی ہوئی ہے. ہم برف سے نکل کر آگ میں آ گئے، ہم برفانی پہاڑوں سے آگ کے پہاڑوں میں آ گئے، ہم والکینوز کی دنیا میں آ گئے. ویلکم ٹو آئیو. اس چاند کو آئیو کہتے ہیں. ارے اسی جوپیٹر پہ ابھی تو برف تھی، یہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے. جی ہاں. اور یہ کتنی آگ ہے سنیں. یہاں آتش فشاں پہاڑ ہیں، والکینوز ہیں، وہ بھی ایکٹیو والکینوز ہیں، فعال والکینوز ہیں. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل رف ایسٹیمیٹ ہم نے یہ نکالا کہ پوری زمین پر، ابھی میں انڈر واٹر بات نہیں کر رہا، پوری زمین پر آتش فشاں پہاڑ ہوتے ہیں. تقریباً 1400 آتش فشاں پہاڑ ہوں گے پوری زمین پر. لیکن وہ آؤٹ آف دوز 1400 not all are active all the time. on an average ایک وقت میں زمین پر 50 سے 70 ایکٹیو والکینوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین پر اتنے ہیں. پوری زمین پر ایک وقت میں 50 ایکٹیو والکینوز ہیں. جوپیٹر کے اس ایک چاند کے ایک حصے میں ایک وقت میں 400 ایکٹیو والکینوز ہیں. 400. یعنی یہاں پہ آگ کا سمندر ہے. یعنی کہہ لیجئے 400 بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو مسلسل آگ اگل رہے ہیں. اور اب حیران نہ ہو،
زمین سے جو پہاڑ لاوا ابلتا ہے نا، لاوا اس سے نکلتا ہے جب، تو وہ کتنا اونچا ہوتا ہے؟ تقریباً 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر، بہت ہوتا ہے۔ والکینوز جو آپ دیکھتے ہیں جیسے آگ نکل رہی ہوتی ہے، وہ یا 1 کلومیٹر تک جاتا ہے یا 2 کلومیٹر۔ 2 کلومیٹر بہت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو چاند ہے جس کا نام آئیو ہے، اس کا لاوا زمین کے لاوے سے زیادہ اوپر جاتا ہے۔ زمین کا لاوا 2 کلومیٹر اوپر جاتا ہے، اس کا لاوا 200 کلومیٹر اوپر جاتا ہے، نہیں 300، نہیں 400، نہیں 500 کلومیٹر اس کا لاوا اوپر جاتا ہے۔ یہاں جو پہاڑ ہیں اس چاند کے اندر، چاند کے اندر پہاڑ، پہاڑ کے اندر آگ، آگ کی تپش زیادہ، اور آگ کا جو اونچا جانا ہے وہ 500 کلومیٹرز ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آسان کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو لاوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ایک بڑی عمارت تک پہنچ جائے، یا اگر بہت ہی قیامت خیز لاوا ہے تو وہ اتنا اونچا ہے کہ وہ ایک پہاڑ تک چلا جائے۔ آئے او پر آتش فشاں کا لاوا، پتہ نہیں وہاں آگ کی کیسی آواز ہوگی، پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا۔ آئے او چاند پر آتش فشاں کا لاوا اتنا اونچا اچھلتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ آئے او کے بجائے زمین پر ہوتے اور ان سے آگ نکل رہی ہوتی تو اس سے جو آگ نکلتی وہ نکل کے خلا میں چلی جاتی، خلا میں چلی جاتی۔ اف، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار یا مجھے، اللہم اجرنا من النار۔ ہم جب بات کر رہے تھے، ہم یہ سارا اسکرپٹ ترتیب دے رہے تھے، تو ایک بات آئی کہ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جہنم اور یہ سب، بھائی یہ تو ایک جہنم آباد ہے، جہنم کا عالم کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک تشبیہاً یہ تو ایک جہنم، یعنی اللہ نے اگر آج اللہ نہ کرے کسی ایک بندے کو اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دیا تو جہنم تو پہلے سے تیار ہے، خود اس کو شفٹ کرنا ہے۔ ہمیں تشبیہ نہیں دے رہا جہنم دے، لیکن یہ تیار ہے، اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ کتنا گرم ہے، اس پہاڑ میں کتنی گرمی ہے، اگین زمین سے کمپیئر کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ زمین پر اب تک جو سب سے زیادہ گرم مقام ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ایران کے دشت لوت کا ہے، 70 ڈگریز آفیشلی ریکارڈڈ ہے۔ امریکہ میں ڈیتھ ویلی کیلیفورنیا 57 ڈگریز، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے اس حیرت انگیز چاند کی طرف، اس کا گرم ترین مقام کتنا ہے؟ زمین سے زیادہ؟ جی ہاں، زمین پہ کتنا ہے؟ 57 ڈگری۔ یہاں کتنا ہے؟ زمین سے ملٹیپلائی بائی 2 نہیں، زمین سے ملٹیپلائی بائی 5 نہیں، ملٹیپلائی بائی 10 نہیں، 1600 ڈگری سینٹی گریڈ، 1600 ڈگری سینٹی گریڈ یہاں کا ٹیمپریچر۔ یعنی کہ اور آسان کر لیتے ہیں، زمین کا گرم مقام اتنا گرم ہے جہاں انسان پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے لیکن بہت مشکل سے، زندہ رہ بہت مشکل ہوگی۔ یہاں کا سب سے گرم مقام اتنا گرم ہے کہ یہاں انسان کو چھوڑیں چٹانیں بھی پگھل جاتی ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں جاتے جاتے کہ اسی چاند کا جس کا گرم ترین مقام زمین کے گرم ترین مقام سے گرم ہے، اسی چاند کا جو ٹھنڈا ترین مقام ہے، اسی چاند کا وہ بھی زمین کے ٹھنڈے ترین مقام سے زیادہ ہے، تو آپ یقین کریں گے؟ آپ نہیں یقین کریں گے، آپ کہیں گے بھائی جان جہاں اتنی گرمی ہے، جہاں آگ کے پہاڑ ہیں، تو وہاں سردی کا کام بھی کیا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ انفارچونیٹلی میرا بھی یہ خیال تھا، انفارچونیٹلی آئی واز رانگ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی چاند کے کچھ حصے سرد ہیں، اسی چاند کے، وہاں آگ نہیں ہے، وہاں پھر برف ہے، ایک ہی چاند ہے، وہاں یہ ماحول ہے۔ اور اسی چاند کے کچھ حصے اتنے سرد ہیں کہ زمین پر کہیں بھی اتنی سردی نہیں ہے جتنی یہاں سردی ہے۔ ایک ہی چاند ہے، ایک حصے میں اتنی گرمی ہے جہاں جتنی زمین پہ گرمی نہیں ہے، اور ایک حصے میں اتنی سردی ہے جتنی زمین پر سردی نہیں ہے۔ انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہے، جو کہ ہے ہی پورے کا پورا برف، وہاں بھی اتنی سردی نہیں ہے۔ انٹارکٹیکا میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر ہے -90، جو کم سے کم ہو گیا نا -90۔ یہاں کتنا ہے؟ -180۔ ایک طرف آگ برساتا ہے، ایک طرف برف، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہے نا رب العالمین، ہو رہی ہے نا کائنات میں وسعت،
اور یہ راز روزانہ کھلتے چلے جا رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, جو یہ راز کھولنے کا سبب بن رہے ہیں نا سائنسدان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل کائنات ہے اس کا شاید 1% ہم نے ایکسپلور کر لیا ہے. اس 1% میں ہے یہ سب کچھ, 99% پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے نا رب العالمین. اس آیت سے اختتام کروں, سورہ فصلت کی آیت ہے, ترجمہ پیش کرتا ہوں, وقت ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے. یہ سپیس ہے نا, سارا سپیس کی بات کر رہے ہیں نا آپ کی خدمت میں. لفظ ہے فی الآفاق, ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی دکھائیں گے. آفاق میں بھی نشانیاں دیکھیے اور نفس پہ بھی غور کیجئے کہ یہ چھوٹا سا مائک ویسے ہی نہیں بن سکتا. اگر میں کہوں یہ مائک ایسے ہی بن گیا, کوئی بنانے والا نہیں, آپ کہیں گے بیوقوفی کی بات ہے, کسی نے یہ پروڈکٹ بنایا ہے, یہ اتنی بڑی کائنات کیسے بن سکتی ہے کسی بنانے والے کے بغیر. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی دکھائیں گے, یہاں تک کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟